اژوُنُے یتھ سانہِ بستی منٛز چھُ خوٗن ہاران سیام اژوُنُے یتھ سانہِ بستی منٛز چھُ خوٗن ہاران سیام روزدارا آسہِ ما کُنہِ کانٛہہ چھُ تس گاران سیام دٔے دۄہس وٕچھمٕتی أچھو اُریان کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ جلوٗس تُلہِ کۄمن سحرس تہٕ اِفطارس کۄمن پراران سیام دٔے دۄہس وٕچھمٕتی أچھو اُریان کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ جلوٗس تُلہِ کۄمن سحرس تہٕ اِفطارس کۄمن پراران سیام اسہِ نہٕ مازان تس مگر چھِ سٲنۍ شفقت سٲنۍ ماے اسہِ نہٕ مازان تس مگر چھِ سٲنۍ شفقت سٲنۍ ماے کھٲسۍ بٔرۍ بٔرۍ رحمتٕکۍ اسہِ بٕتھِ یِوان لاران سیام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جے کے پوائنٹ نیوز کا میں بہت مشکور ہوں کہ آج اس ٹیلی ویژن چینل پر میرا تیسرا پروگرام ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنو، مخاطب وہاں پہلے ایمان والے ہیں، چونکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مکہ میں کوئی صفا پر چڑھ کر اللہ کے حکم کے مطابق اظہار نبوت کیا، اعلان نبوت کیا، اور ساری کائنات میں یہ اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اعلان نبوت کے بعد مسلسل 13 سال ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ 125 مسلمان ہوئے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی راہ لی۔ مدینہ طیبہ میں بھی 18 ماہ یعنی 1 سال 6 ماہ انہوں نے ایسے ہی گزارے دعوت دین کے حق میں، مگر روزے فرض نہیں تھے۔ مکہ شریف کی 13 سال اور مدینہ طیبہ کا 1 سال اور 6 ماہ، کل ملا کر یہ 14 سال اور 6 ماہ ہوتے ہیں۔ ان 14 سالوں میں اور 6 ماہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کو اسلام میں کہتے ہیں ایام بائیز، یعنی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی مہینے کے حساب سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے، مگر وہ امت مسلمہ پر فرض نہیں تھے، چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 18 ماہ گزارے، اور ان 18 ماہ میں بھی ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھے صحابہ کے سمیت۔ مگر 18واں مہینہ جب آ گیا وہ شعبان کا مہینہ تھا، جیسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم من آخر شعبان، شعبان کا آخری دن تھا، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آئے اور خطاب فرمایا، فقال یا ایھا الناس، اور لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے، صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے زمین پر بسنے والے لوگوں، جیسے کہ نکاح کے خطبے میں بھی مولوی صاحب جب خطبہ نکاح پڑھاتا ہے تو اس میں پہلی یہی آیت سورہ نساء کی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس پکارے گا تو یہ انسانیت کا دین ہے۔ اسلام صرف مسلمان کا دین نہیں ہے بلکہ انسانیت کا دین ہے۔ جب اسلام انسانیت کا دین ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے 18واں مہینے میں، شعبان کا مہینہ تھا وہ،
اس میں خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے زمین پر بسنے والے لوگوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسانیت کے پیغمبر ہے، مگر مجھے ضروری لگتا ہے کہ اس ٹیلی ویژن کی وساطت سے عالمی انسانیت تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے کے لیے ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حمد، شکر، ثنا صرف ایک ذات کو، وہ ذات ہے عالمینوں کا رب ہے وہ، یعنی ہمارا اللہ جو ہے کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ جہاں جہاں عالمین بستے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات بحیثیت رب ہے۔ مگر اس کے بعد جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں میرے پیغمبر بحیثیت رحمت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہمارے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے شعبان کے آخری دن صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے زمین پر بسنے والے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، آپ پر ایک بہت ہی عظیم ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ ماہ کیا ہے؟ رمضان المبارک ہے وہ، اور رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم۔ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، اور اس اللہ تعالیٰ کیا فرمان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے زمین پر بسنے والو، ایمان والو، زمین پر بسنے والے ایمان والو، آپ پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بنیں، تاکہ آپ تقوی شار بنیں، تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بنیں، تاکہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس سے ہر لمحہ آپ ڈرنے والے بن جائیں۔ وہ ڈرنا کیسے ہیں؟ پہلے دیکھیں گے، اس وقت دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوساروں پر بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، زمین پر بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، میدان میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان اکیلے ہو، اکیلے میں بھی انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور انسان بھیڑ میں ہو، لوگوں میں ہو، جمگٹ میں ہو، وہاں بھی اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں کون سی تعلیم دیتا ہے؟ کوئی پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، پھر فوج میں بھرتی ہونے کے بعد، پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد اسے 8 ماہ، 9 ماہ، 10 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس ٹریننگ میں اسے کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جو زندگی ہے، آپ کی ہے سروس کی زندگی، وہ اس ٹریننگ کے مطابق آپ کو گزارنی ہوگی۔ مگر مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر سال ایک ٹریننگ کورس، ایک ماہ آتا ہے ٹریننگ کورس کے لیے، جو اس کو یہ سکھاتا ہے کہ 11 ماہ کیسے گزارنے ہیں آپ کو، اللہ سے ڈر کر کیسے گزارنے ہیں آپ کو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم جب مسجدوں کا رخ کرتے ہیں صبح کی نماز کے لیے، مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہے، مگر جب یہ رمضان گزر جاتا ہے تو 11 ماہ یہ مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ کیا یہ وہی صبح کی نماز نہیں ہوتی جو آج رمضان المبارک میں صبح کی نماز ہے؟ وہی نماز 11 ماہ بھی ہوتی ہے، مگر 11 ماہ میں ہم اس طرح جوش خروش مسلمانوں کا مسجدوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہمارے لیے عظیم ماہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان ایمان والے نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے جتنے بھی گناہ پچھلے تھے اللہ ان روزوں کی وساطت سے، جب ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ روزے رکھے ہوں
تو اللہ وہ سارے معاف کرے گا۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو ہی رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو ہی رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا وہ گلقت ابواب ابواب الجہنم۔ اور جو ہی رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک میں شیطان جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ 7 دروازے ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، 8 کھول دیے جاتے ہیں۔ مگر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے، رمضان کے روزے جب یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب یہ قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ میرا یہ امتی رکھے گا تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے اس ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارک میں یہ فرمایا ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بھی 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ مگر ہمارے اللہ نے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے بھی انہوں نے بھی قرآن میں یہ فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو ماہ ہے یہ آپ کو کیا پتا ہے وہ رات کیا ہے جو اس ماہ کے اندر آئی ہے؟ وہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں وہ رات آتی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کیا خبر ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1 ماہ 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی 1000 ماہ الف شہر اور وہ 1000 ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور دوسرا بندہ صرف اس ایک شب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شب بیداری کرے گا، قرآن کی تلاوت فرمائے گا یا نماز ادا کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، تو وہ اس سے بہتر ہے جس نے 1000 مہینے اللہ کے سامنے عبادت کی۔ اور وہ جو ایک صرف شب قدر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی شب قدر والا اس 1 ماہ کی عبادت کرنے والے سے بہتر ہے جب وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی وہ رات گزارے گا۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ پر سیام کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ سیام کے روزے مومنین پر، ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، کیونکہ تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں، تقوی شعار بن جائیں۔ اور پرہیزگار کیسے بن جائیں؟ کتنے بڑے پرہیزگار بن جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ 3 دن سے فاقے تھے، فاطمہ الزہرا نے روٹی بنائی اور روٹی بنانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کھانے لگے تو باہر سے ایک مسافر آ گیا کہ میں بھی فاقے سے ہوں، کوئی ہے جو مجھے کھلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روٹیاں فاطمہ الزہرا کو کہا کہ یہ روٹیاں میں خود نہیں کھاؤں گا بلکہ اس اللہ کے مہمان کو جو مسافر بن کے میرے گھر میں آیا ہے، خود 3 دن سے فاقے تھے اور اس مہمان کو کھلایا۔ اور اس سے بھی بڑا ایک واقعہ ہے جو میں یہاں آپ سے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے بنو سلیم کے کچھ افراد، ایک روایت میں 30 افراد ہیں، دوسری روایت میں 35 افراد ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ مسجد نبوی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام منبر اطہر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ اور وہ بنو سلیم کے اشخاص آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا۔ خطاب فرمانے کے بعد اس بنو سلیم کا ایک بزرگ شخص
کھڑا ہو گیا. جو ہی وہ کھڑا ہو گیا تمام صحابہ کی نظریں اس پر جم گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو سلیم کے اس شخص کو فرمایا کہ آؤ میرے پاس میرے امتی، آؤ میرے پاس میرے جگر، آؤ میرے پاس. اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا چاہیے کہ اللہ کے بندے آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دور سے بنو سلیم کا شخص ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک سواری کا انتظام میرے لیے ہو. اور وہ سواری اس لیے تاکہ میں ہر روز اپنے چشموں کو، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں آپ کا چہرے مبارک دیکھنے کے بعد، مگر میرے پاس سواری نہیں ہے، میں روز آپ کے پاس نہیں آ سکتا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اعلان فرمایا، میرے داغدارو آپ میں سے کون ہے جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری فراہم کرے؟ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی سواری ہے جو میں آپ کو اللہ کے راہ میں دیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو سلیم کے اس بزرگ صحابی کو فرمایا کہ آپ خوش ہو گئے، آپ کو ایک سواری مل گئی. مگر اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کچھ چاہیے. فرمایا کیا چاہیے؟ مانگیے کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے آپ کو اور؟ تو اس نے کہا چونکہ میرا جو سر ہے، سر مبارک جو ہے یہ امامہ شریف کے بغیر ہے، میرے سر مبارک کو آپ صحابہ کی طرف نظر اٹھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے ان میں سے کوئی صحابہ ہے جو سر مبارک کے اوپر جس کا یہ امامہ شریف نہ ہو؟ تو اس نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس فرمایا نہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے. فرمایا صرف میں ایک غریب ہوں جس کے سر مبارک پر امامہ نہیں ہے، مجھے بھی ایک امامہ چاہیے. تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اور مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا آپ میں سے کون ہے جو خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک کو امامہ شریف عطا کرے؟ تو علی المرتضیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے امامہ اٹھا کر نبی کے دست مبارک میں پیش کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی امامہ ہے جو میں اللہ کی راہ میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں وہ امامہ شریف لیا اور اس بنو سلیم کے اس بزرگ شخص کے سر مبارک پر رکھ دیا اور فرمایا اب خوش ہو گئے، مل گیا آپ کو امامہ شریف بھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں ابھی پورا خوش نہیں ہوا ہوں، میں 3 دن سے پھاکے پہ ہوں. یہ دیکھیے رمضان کیا سکھاتا ہے ہمیں، یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. ہمیں غریبوں کی، جب غریب بھوکے سے تڑپتا ہوگا، مر رہا ہوگا، تو ہم جب آج صبح سحری کھانے کے بعد افطاری تک بھوکے رہیں گے، ہمیں اس کی بھوک کا اندازہ ہونا چاہیے، وہ کس طرح تڑپتا ہوگا بھوک کی وجہ سے، اس کی ہمدردی ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ بھی رمضان ہمیں سکھاتا ہے. تو اس صحابی نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن سے پھاکے پہ ہوں، مجھے چاہیے کھانے کے لیے کچھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اور فرمایا کون ہے آپ میں جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کھلائے؟ تو کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، کوئی صحابہ اس نے لبیک نہیں کہا. تو دوسری مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے آپ میں سے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کھلائے؟ کوئی صحابہ کھڑا نہیں ہوا. تو تیسری مرتبہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہان مبارک کھولے تو وہاں سے یہی سلمان فارسی جو اس کے راوی ہیں یہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، مگر میں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبیک پر میں کھڑا ہو گیا. تو نبی نے فرمایا اگر جب آپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے
تو آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو اس صحابی نے اور سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے کھڑا ہو گیا، اگر تیسری مرتبہ ہم نے آپ کے کہنے پر لبیک نہیں کہا، اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، تو سارے صحابہ کو اللہ نافرمانوں میں شمار نہ کریں، اس لیے میں خود کھڑا ہو گیا اور وعدہ ہے آپ سے میں گھر گھر جاؤں گا، گھر گھر جا کے اس مہمان کے لیے، آپ کے مہمان کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے کھانے کا انتظام کروں گا، میں اس کے لیے بھیک مانگوں گا، کہیں سے کہیں نہ کہیں کچھ ملے گا۔ اور یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جائیے میرے مہمان کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اس کے کھانے کا انتظام کیجیے۔ مگر جب سلمان جاتے ہیں صحابہ کے گھر میں، ہر ایک گھر سے یہی آواز آتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ پہنچتے پہنچتے سلمان رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پہ اور دستک دیتے ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے من ان دا کباب، کون دروازے کو دستک دے رہے ہیں، کون ناک کر رہا ہے دروازے کو، کون کھٹکھٹا رہا ہے میرے دروازے کو؟ وہاں سے آواز آتی ہے انا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں سلمان فارسی ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ یہاں کہا کہ میرے ساتھ ایک مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مہمان رسول کو کچھ کھلانا ہے، اس کو پلانا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو میں مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں۔ تو فاطمہ زہرا نے دروازہ بند ہوتے ہوئے فرمایا کیا اس مجلس میں ہمارے سرتاج حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے؟ اگر ہمارے گھر میں کھانے کا کوئی سامان ہوتا تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کو اپنے ساتھ ہمارے گھر نہیں لاتے۔ واللہ اللہ کی قسم اے سلمان یاد رکھیے علی المرتضیٰ خود بھی، فاطمہ زہرا خود بھی، حضرت امام حسن بھی اور امام حسین بھی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں امام حسن اور حسین مجتبی رضی اللہ عنہ، ہم سب 3 دن سے پھاکے پہ ہیں، مگر ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ بس 2 منٹ میں لیتا ہوں جو میں یہ واقعہ اس پہ اختتام کروں گا انشاءاللہ الرحمن، اور آپ دیکھیں گے یہ مواسات کا ہمدردی کا مہینہ کتنا پیارا مہینہ ہے، جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اوروں کا غم بانٹنا چاہیے اپنے ساتھ۔ اور فاطمہ زہرا کا یہ جواب سن کر سلمان نکلنے لگے، مگر سلمان رضی اللہ عنہ جو ہی کچھ قدم مبارک اٹھائے تو فاطمہ زہرا نے ادھر سے آواز ماری سلمان ٹھہر جائیے۔ یہ چادر اس کو دروازے کے اوپر سے دی، کہا کہ اس مدینہ طیبہ میں ایک یہودی دکاندار ہے جس کا نام شمون ہے، اس کو یہ لے جائیے اور اس سے کہے یہ تب تک آپ گریوی رکھیں، اپنے پاس رکھیں جب تک ہم یہ پیسہ آپ کو لوٹائیں نہیں، جو پیسے اس مہمان کے کھانے کھلانے میں آپ کو لگیں گے۔ تو سلمان گئے یہ چادر لے کر شمون یہودی کے پاس۔ شمون یہودی نے کہا یہ چادر مجھے لگ رہا یہ فاطمہ کی چادر ہے۔ تو سلمان نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ جس دن فاطمہ کی شادی تھی تو نبی نے میرے ہی اس دکان سے اس کے لیے یہ چادر لی تھی، اس لیے میں اس چادر کو پہچانتا ہوں، یہ فاطمہ کی چادر ہے۔ کیوں لی ہے، کیوں دی ہے فاطمہ نے یہ چادر؟ اس نے کہا، سلمان نے کہا اے شمون یہ اس لیے دی ہے، اس کے گھر میں 3 دن سے خود علی پھاکے پہ ہیں رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے خود پھاکے پہ ہیں، امام حسن امام حسین 3 دن سے پھاکے پہ ہیں، مگر یہ مہمان رسول تھا، یہ نبی کے گھر سے پھاکا ایسے ہی نہیں نکلنا چاہیے، اس کو کچھ کھلاؤ۔ اور اس نے اپنی چادر دے دی۔ شمون یہودی آپ یہ اپنے پاس رکھے۔ شمون کھڑا ہو گیا۔ تورات میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، آخری پیغمبر کی بیٹی کے اوصاف ایسے ہی ہیں۔ سلمان مجھے کہیے مسلمان ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ سلمان نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہاں سے اجتماع ختم ہوتا ہے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ سے مل کے آتا ہوں، جب ناک کیا دروازے کو، کھٹکھٹایا دروازے کو، تو وہاں سے آواز آئی، من عند کباب، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ، انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فاطمہ نے کہا، دروازہ مت کھولیے، اندر مت آئیے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو فرمایا، کیوں اندر نہ آؤں؟ فاطمہ میری جان، کیوں میں اندر نہ آؤں؟ تو فاطمہ نے کہا، میرے تن مبارک پر کوئی چادر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے ہماری بہنوں کی کتنے کپڑے ہوتے ہیں، 10 20 قمیض شلواریں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر فاطمہ کے پاس صرف ایک چادر تھی، وہ چادر اس نے مہمان رسول کو کھلانے کے لیے، مواسات ہمدردی کے لیے، اس کو گروی رکھنے کے لیے وہ چادر دی، اور اس کا بدن مبارک اس کپڑے کے بغیر تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ردائی مبارک اپنے جسم اطہر سے اتار کر دروازے کے اوپر سے فاطمہ الزہرا کو دی کہ اس سے آپ اپنا جسم اطہر ڈھانپیے اور چھپائیے، اس سے پردہ کیجیے۔ اور یہ سبق ہمیں ہے ماہ رمضان المبارک کی وساطت سے، ہمیں بھی انسانیت کا ہمدرد بننا چاہیے، ساری انسانیت کے لیے ہمارے اندر درد ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔